غالب پڑھنے کا پورا دعویٰ آپ کر سکتے ہیں، اب اقبال پڑھنے کا پورا دعویٰ نہیں کر سکتے. انسانی قلم سے لکھی ہوئی بات کبھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتی. کیا بات ہے، کون اقبال اور کون کوئی اور. خرم الہی صاحب کی دوربین سے دیکھنے کی کوشش کریں تو پھر ہمیں اقبال کا مرد مومن کیا نظر آئے گا. اقبال نے فلسفے کو شاعری کی لہر میں جوان رکھا، ورنہ فلسفے کی کمی بیشی کیا ہوتی ہے کہ ذہن اس پر حکومت شروع کر دیتا ہے، اور ناقص آدمی نامکمل آدمی اقبال نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ اقبال اپنی بڑائی میں بہت بڑی شخصیت ہے. مجھے جنید بھائی اقبال کی شاعری زیادہ خطرناک ہے اگر آپ اس ٹرم میں کہہ رہے ہیں. بس پھر آپ کو بال جبریل دو رباعیاں سناتا ہوں آپ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم اس کو لٹریچر میں ملاتے ہیں. ہم موٹیویشن کے لیے میزلو کے آگے گھٹنے ٹیک کے بیٹھے ہوتے ہیں، جو تقریباً کتوں کی خواہشات آپ سے پوری کرواتا ہے ساری عمر، اور پھر کہتا ہے یہ سب پوری ہو جائے تو آخر میں خود کو بھی جان دینا. اقبال اسٹل ریلیونٹ، اقبال کیوں آج کے دور میں بھی اسی طرح اہم یا ریلیونٹ ہے. میں نے کبھی زندگی میں کہیں کہا ہو کہ دنیا کا واحد فلسفی اقبال، دنیا کا واحد شاعر، یا آپ نے کبھی مجھ سے سنا کہ اقبال تو جی مجدد، اور میں ان باتوں کے خلاف بھی بولتا رہا ہوں. مقصد یہ ہے، ہی واز یونیک، وہ اپنی مثالات ہے. السلام علیکم، ویلکم ٹو پبلک ناک ویورز. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے مختلف شخصیات کے حوالے سے میں نے انٹرویوز کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا ہوا ہے. آج میں حاضر ہوا ہوں ڈاکٹر خرم الہی صاحب کے ہاں، اور ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. سر کیسے ہیں آپ؟ میں خیریت سے ہوں، بہت شکریہ میرے گھر آنے کے لیے، رونق لگی. بہت شکریہ سر. کیسے مزاج ہیں اور کیا چل رہا ہے؟ میں بہت اچھا ہوں، بس میں تو زندگی سے محظوظ ہوتا ہوں، اور فارغ وقت میں پڑھ لیتے ہیں. محظوظ ہونا کم ہو جائے تو پھر ایک ہم کتاب سے بھی لیتے ہیں. اچھا، میں خرم الہی صاحب کا تعارف کرواتا چلوں کہ یہ بڑے زبردست پبلک اسپیکر ہیں، اور ان کے دیگر بہت سارے انٹرویوز میں آپ نے سنا ہوگا. پبلک اسپیکنگ کے حوالے سے کہیں نہ کہیں آپ نے ان کو یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ ضرور سنا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کی پی ایچ ڈی، اگر میں غلط نہیں ہوں تو مینجمنٹ سائنس اور اقبالیات کے حوالے سے. تو سر سب سے پہلے تو یہ اتنا دلچسپ ٹائٹل آپ کو کیسے اس کی سوجی، اور جو ہے وہ اس کا سفر کیسا رہا؟ مجھے بڑی ہنسی آتی ہے جب ہم نے یہ بھی پوچھنا ہو کہ رہنما کون ہے، راہبر کون ہے، تب بھی ہم مغرب کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں تھامس کارلائل پر پہلی دفعہ سورج طلوع ہوا تو اسے پتہ چلا سماج میں تو رہنما ہوتے ہیں. یعنی وہ جو ایپک ٹیل آف گلگمیش ہے، یا وہ جو بدھا پہلے آئے ہیں، یا جو پیچھے کرشنا جی آئے ہیں، وہ سارے لیڈرز نہیں تھے. بس یکدم مغرب کے اوپر ہی یہ پتہ چلا کہ بھئی سماج تو لیڈرز کے بغیر نہیں چلتا. تو وہ جو پورے ٹرائبز اور چیزیں چل رہی تھی کیسے چل رہی تھی. تو میں مشرقی علوم کے آئیڈیلز آف لیڈرشپ سامنے لانا چاہتا تھا کہ مغرب سوچ سمجھ میں بہت منفرد ہے، اور جب تک مغرب کی حکمرانی رہی ہے تو گلوبل وارمنگ اور اس طرح کی کھینچا تانی انسانوں کی آپس میں نہیں رہی، نفرتیں کم تھیں، اور ہم ہر چیز کو منافع کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے، ہم چیزوں کو ان کی انہیرنٹ ویلیو میں دیکھتے تھے. تو وہاں سے مجھے خیال آیا کہ یہ ہم اس آدمی سے کیوں نہیں پوچھتے جس نے ایک حقیقی زوال کے دور میں جب لیڈر درکار تھا، مرد مومن کا تصور رکھا، اور اس کے پاس مرد مومن یا لیڈر کو پکارنے کے لیے کئی نام تھے، مرد مومن، میر کارواں، مرد حور، شاہی وغیرہ وغیرہ، مرد آزاد وغیرہ. تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم اس کو لٹریچر میں ملاتے ہیں. ہم موٹیویشن کے لیے میزلو کے آگے گھٹنے ٹیک کے بیٹھے ہوتے ہیں، جو تقریباً کتوں کی خواہشات آپ سے پوری کرواتا ہے ساری عمر، اور پھر کہتا ہے یہ سب پوری ہو جائے تو آخر میں خود کو بھی جان دینا. اب فراغت مل جائے نا بھائی، پیٹ بھر جائے، محبت ہو جائے، گاڑی بڑی ہو جائے نا بھائی، پھر ایک ترجیح وہ بھی رکھ لینا. اب آپ دیکھیں کہ پوری ہندوسٹ کمیونٹی یا پوری بدھسٹ کمیونٹی کہتی ہے پہلے ہم خود کو جانیں گے پھر پوچھیں گے روٹی کیا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، فیزیولوجیکل نیڈ بیس ہے، پھر آپ کہتے ہیں سیفٹی نیٹ. بالکل سرمایہ دارانہ نظام میں ایسے ہی ہوتا ہے. یہ تو آپ ایسے نا جیسے پاگل خانے کا ایک چارٹر طے کر لیں کہ پاگل خانے میں سب چینز پہن کے رکھیں گے تو بھائی آپ اتار دیں گے تو آپ کو بڑا پاگل سمجھا جائے گا. تو یہ تو سرمایہ دارانہ سوسائٹی کے اندر آدم کو کیسے زندہ رکھا جائے گا، کون سی خواہشات اس سے چھپائی جائیں گی. آپ آج سوال کر لیں، میں دنیا ترک کر کے جاننا چاہتا ہوں میں کون ہوں، چھوڑ دیں اسلام، آپ کے میں رام داس کی طرح یہ سب ایکسپلور کرنا چاہتا ہوں، گھر والے آپ کے خلاف ہو جائیں گے. تو وہ چاہتے ہیں کہ آپ جتے رہیں. میں سیمون ویل کی وہ بات بڑی کوٹ کرنا چاہوں گا، 3 monsters of modern civilization: money, mechanization and algebra. تو اس سے وہ آدمی کو ڈھال رہے ہیں. وہ بڑا اچھا کہا فرانس کافکا نے کہ جدید آدمی کاکروچ بننے کا اہل بھی نہیں ہے. اچھا، کاکروچ بھی، اب کاکروچ کی بھی ایک شان و شوق آزادی ہوتی ہے، ادھر گیا ادھر گیا. لوگ کہتے ہیں خرم صاحب ایسے مت کہیں، ہم بڑے آزاد ہیں، اور دفتر جا رہے ہوتے ہیں اس وقت یہ کہتے ہوئے.
آپ دفتر جا رہے تو آپ کی آزادی طے ہے, آپ کا تصور معاش طے ہے, آپ نے سسٹم آف ٹروتھ کو ایکسیپٹ کر لیا جو باہر موجود ہے, اور آپ اس کے آلٹرنیٹو سوچ نہیں پائے. مشرق کے پاس آلٹرنیٹو سسٹمز تھے, لیکن مشرق کسی وجوہات سے پیچھے رہ گئے. سر آپ نے اسی ٹاپک پہ آپ کی ریسرچ ہے, تو آپ کے نزدیک یا جب ہم خرم الہی صاحب کی دوربین سے دیکھنے کی کوشش کریں تو پھر ہمیں اقبال کا مرد مومن کیا نظر آئے گا؟ یار ویسے تو بیش بہا بات ہے. پہلا ایک وہ انچینٹڈ یونیورس میں رہتا ہے, وہ مردہ کائنات میں نہیں رہتا. اس کے لیے پھول سے نا پرفیوم کے علاوہ بھی مقاصد لیے جا سکتے ہیں, ٹری سے, درخت سے, فرنیچر کے علاوہ بھی مقاصد لیے جا سکتے ہیں. ایک اس کی یونیورس انچینٹڈ ہے. مغرب نے جو ورک پلیس کو دیکھا نا, تو انہوں نے ورک پلیس کو ڈس انچینٹ کیا. یا تصوف, روحانیت, مذہب یہ نہیں لانا, آؤ ایفیشنسی, افیکٹونیس, پروڈکٹیوٹی, ان تین چیزوں کی بات. اور یہ تینوں چیزیں مشینوں سے جڑی ہوتی ہیں, آدم سے جڑی نہیں ہوتی. آدم از دا کی کمپوننٹ آف دا ماڈرن آرگنائزیشن. تو آدم کی کائنات رنگین ہوتی ہے, اس میں پریاں ہوتی ہیں, اس میں آواتار والے درخت ہوتے ہیں, اس میں یونیکارن ہوتے ہیں, اس میں تو بیش بہا ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا ہے. ہم آدم کو کہانیوں کے زور پہ زندگی کی طرف مائل کرتے ہیں. بچے کو بتائیں حقیقت کیا ہے, وہ بچپن میں ہی مر جائے گا. بڑے ہو کے اتنا کمانا ہے, اتنے پیپر پاس کرنے ہیں, گیٹ ٹیسٹ بھی دینے ہیں, پاسپورٹ کی لین میں بھی. پاگل, آپ اسے بتاتے ہیں نہیں اسے تو بھائی, یہی بتاتے ہیں آگے سب کچھ آسان ہے. نہیں چمپر بھائی, چاند ہے, اس پر چندہ ماموں ہے, دان ٹوٹنے پر انعام ملے گا. کون سا, وہ جھوٹ نہیں ہوتا. تو آپ لوگوں کو فیری ٹیل سے, ایسی سحر والی کہانیوں سے زندگی کی طرف مائل کرتے ہیں. تو اب تو ہر آدمی کہہ رہے کہ جدید آدمی کے پاس کوئی کہانی نہیں, ماں سوائے ایک کہانی کہ سی وی بناؤ بھائی, نوکری ڈھونڈنی. تو یہ اب گرینڈ سٹوری ہے جس کے اوپر شاعر سے لے کے فلسفی سے لے کے ہر آدمی, کھلاڑی بھی دیکھیں آپ, دیکھیں دا آئیڈیا آف اسپورٹس مین وہ جڑ چکا ہے کہ بھائی یہ مالیت کتنی ہے, کانٹریکٹ. قدیم زمانوں میں جائیں تو کیا گلیڈیٹرز کے بھی ایسے حالات کہ وہ اے کانٹریکٹ یا بی گریڈ کانٹریکٹ میں کھیل رہے تھے, ایسے نہیں تھا. تو سر اقبال کے ہاں پھر مرد مومن جو ہے وہ اس کو کیسے کیٹیگرائز کریں گے یا اس کو کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے, جو آپ نے ابھی مغرب کے حوالے سے بتایا؟ مائکروسکوپک نگاہ سے دیکھ کر ٹیلیسکوپک امیج پروڈیوس کرنے والا مرد مومن. یعنی اقبال کا تصور اوس یہ شبنم میں پڑھ کے حیران ہوں, مگر وہ ستاروں سے آگے جانے پر بھی بےتاب ہے. یہ امپاسبل بات ہے, کیونکہ شبنم سے زیادہ نازک اور ایسے آئی اور چلی گئی, اور پھر وہ ستاروں سے آگے جانے کے لیے تیار ہے. وہ ستاروں, اور اب یہ مرد مومن کے مقاصد ہیں, یاد رکھیے گا. اب اس وقت all modern organizations are facing the stars, all modern organizations. Tesla is just not the odd one جنہوں نے آسمان بھیجی, پیزا ہٹ, لیگو, کیا نہیں. تو علامہ جو ہیں وہ پھول کو دیکھ کر بھی گفتگو کر رہے ہیں, مرجھائے ہوئے کو بھی دیکھ کر گفتگو کر رہے ہیں. وہ ستاروں کا اور چاند کا مکالمہ بھی کرا رہے ہیں, ستاروں کے آپس کی گفتگو بھی کروا رہے ہیں. اور وہ ستارہ جو صبح کے وقت نکلتا ہے, صبح کا ستارہ جو بانگے درخت کی نظر, اس سے بھی خواہشات پوری کروا رہے ہیں کہ یار اتنی تھوڑی دیر کے لیے کیا جینا, کاش میں کوئی موتی ہوتا سمندر کے درمیان, رہتا تو پرماننٹ. کہنے کا مقصد یہ ہے, دس از واٹ وی ایکسپیکٹ فرام ماڈرن لیڈرز ہو آر آپریٹنگ ان آرگنائزیشنز. وہ چھوٹی سی شاپر بنا کے انسانیت کے لیے عذاب نہیں بناتے, وہ گاڑیوں میں کاربن سے چلنے والے انجنز لگا کے دھواں نہیں دیتے. تو ماڈرن آرگنائزیشن تو پروفٹ سینٹرک ہے, ان کے لیڈرز کی اتنی دور کی نگاہیں, جو میں نے کہا مائکروسکوپ دیکھے, ٹیلیسکوپک امیجری پیدا کرنا. تو اقبال جس کائنات کو بحال رکھنا چاہتے ہیں, جہاں گلاب ہے, پھول ہے, چمن ہے, بہار ہے, وہ تو ماڈرن آرگنائزیشنز نے سنی بھی نہیں, دیکھی بھی. میں عموماً ایک بار بہت زیادہ دہراتا ہوں کہ زندگی اتنی تیز کر دی گئی ہے کہ ہم جب رکیں تو ہمیں پتہ چلے کہ باہر آئی تھی, گزر گئی, وقت نہیں تھا رکنے. تو ماڈرن آرگنائزیشن میں ہم پیک مین کی گیم کی طرح دفتر کے لیے نکلتے ہیں, ایسے ایسے ایسے, اور سائٹ پہ باہر ہے نئے پھول. آپ نے دیکھ لیں, ہفتہ اتوار کو دیکھ لینا, ابھی 5 دن کام کرو, ہفتہ اتوار کو نئے عذاب آئے ہوتے ہیں, تو پھر وہ سب چلے جاتے ہیں. تو قدرت بار بار ولولے کے ساتھ آتی ہے کہ آدم میری طرف دیکھ, بس. اچھا سر, ابھی آپ نے وہ ستاروں پہ کمن کے حوالے سے بات کی, تو تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں ہم نے بھی اقبال سے فیض حاصل کیا, پڑھا. تو میرے ذہن میں وہ شعر آ رہا تھا, دشت جنون من جبریل زبوزے یزداں بکمن داور اے ہمت مردانہ. تو وہ تو خدا پہ بھی کمن ڈالنے کی بات کرتا ہے. میں اسی لیے بھائی مسکراتا ہوتا ہوں, دنیا میں
دنیا کی مسلم تہذیب کا سب سے ان آرتھوڈاکس تھنکر. کیا لوگ احمد جاوید صاحب کی اس بات سے واقف نہیں کہ روایت کو سب سے زیادہ نقصان اقبال کی وجہ سے پہنچا, اور حود بھائی صاحب اس کے خلاف ہے روایت کو. اقبال کے یہاں ابلیس خواجہ اہل فراق کے عاشقوں کا سردار ہے. ان کے ہاں ابلیس جو ہے وہ خودی کا پہلا محافظ ہے جس نے کروڑوں اربوں جنات کے اندر اپنے آپ کو منفرد کر لیا. اقبال کی خودی کی کنڈیشنز دو ہی ہیں, انڈیویجول ہو جاؤ, منفرد ہو جاؤ, فرد ہو جاؤ, منفرد ہو جاؤ. سب سے پہلے اس نے اپنی نا کی وجہ سے علیحدہ ہونا ٹھہرا. یعنی اب وہ سب, آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے, شیطان اپنی اہلیت تو علیحدہ رکھتا ہے نا آپ کے, اسے آئیڈینٹیفائی کر سکیں. خودی کا پہلا رتبہ یہ اقبال کے ہاں جنت, اقبال کے جنت مقام. اقبال کہتے ہیں اللہ یہ جچتے نہیں بخشو ہے فردوس نظر میں, جنت تیری پنہا ہے میرے خون جگر میں. یہ پہلے سے بنا کے آپ نے کیا رکھ لیا, اور مجھے کہہ رہے ہیں یہ کرو تو اتنے پلاٹ, یہ میں نہیں لیتا, آپ مٹی رکھیے گا, میں مر کر آؤں گا, ہاتھوں سے بناؤں گا, فارغ تو نہیں بیٹھے گا میشر میں جنوں میرا. مجھے جب اپنے ہمارے ملک کے لبرلز کہتے ہیں اقبال نے کیا دیا, میں نے کہتا ہوں یہ مناظر لاؤ. ہم آتے ہیں فلسفے اور فلسفیوں, فلسفے سے بھی بڑا کام ول ڈیورا سے اگر ہم ایک ازرائے مذاق کہہ لیتے ہیں یا ایک لوگوں میں ایک تخیل پیدا کرتے, ول ڈیورا سے پہلے سب کانٹیننٹ کے اندر یہ خدمت سب سے پہلے اقبال نے نہیں کی. آئنسٹائن کو پڑھو, نظم لکھی ہے, شیکسپیئر یہ ابھی بھی میرے آگے پڑھا ہوا ہے بھائی. شیکسپیئر کے اوپر اس نے کہا یہ تو کائنات اب دوبارہ پیدا نہیں کرے گی, سارے راز دنیا کے آگے رکھ دیتے. تو نیٹشے پر نظم, ہیگل پر نظم, ہیوم پر نظم, گوئٹے پہ نظم, مارکس پر نظم, پٹوفی پر نظم, وشوا مترا جی پہ نظم, سوامی رام تلک پر نظم. تو اس کے پیچھے وہ بنا صاحب سرمایہ نسل خلیل, یہ کلیم میں بے تجلی مسیح بے سلیم نیز پیغمبروں لیکن در بغل دارت کتاب. کہنے کا مقصد یہ ہے او بھائی یہ تو ساری باتیں آپ لیفٹ کرتا ہے, لیکن ہمارا لیفٹ تھوڑا مزاحیہ ہے. احمد جاوید صاحب کہتے ہیں ان کی کنڈیشن ٹریجک ہے, لہجے کامک ہے. تو ان کا وہ بڑا مزاحیہ کام ہے کہ جو بھی آدمی مذہب کی ذمہ داری ڈالے گا یہ اس سے کوئی نہ کوئی, یہ بزد ہے منٹو بڑا اقبال چھوٹا, ہنسی آتی ہے بات سن کے. یہ تو ویسے منٹو سے بھی پوچھ لے تو بس پڑیں گے یار یہ ذمہ داری مجھ پہ تو نہ ڈالو. مطلب اخباری رائٹنگز کو تھوڑی گہرائی سے لکھ دینا, تو میں کہنا نہیں چاہتا لیکن وہی ہے نا. ایسے سر جب ہم جدید نئی نسل کو جب ہم دیکھتے ہیں یا جدید نسل کی طرف ہم دیکھیں گے تو اقبال کی جدید دور میں اہمیت کیا اسی طرح برقرار ہے, اور اگر ہے تو وائی اقبال اسٹل ریلیونٹ, اقبال کیوں آج کے دور میں بھی اسی طرح اہم یا ریلیونٹ ہے؟ میرے خیال سے اقبال کے ساتھ کچھ لوگ بالکل یہ بات بالکل لیفٹ کے لوگ درست کہتے ہیں کہ اقبال کے ساتھ جو زیادتی اس کے ترجمہ کرنے والوں نے کی, مولویوں نے کی, کہ وہ خاص معنی اقبال پر ڈالتے گئے, جو اغراض ان کو چاہیے تھے اقبال سے لے لیا. یعنی اقبال کو دستک دی. اب آپ دیکھیں نیوٹن بھی پولی میں آتا ہے, گوئٹے بھی پولی میں آتا ہے, ہیراکلائٹس بھی پولی میں, یعنی متعدد علوم انہوں نے پڑھ رکھے, میکلینجلو بھی ہے, لیونارڈو دا وینچی بھی ہے, مختلف کام کرتے. مگر ہمارے لوگوں نے اقبال سے وہی مقاصد لی جو ان کو درکار تھے, اس سے بہت نقصان پہنچا اقبال. شاید ہم مذہب سے بھی وہی کچھ لیتے ہیں. اور اردو کے زور کے ترجمے ان لوگوں نے اقبال کی تشریح کی جو فلسفے سے ناواقف تھے, فزکس سے ناواقف تھے, نفسیات سے ناواقف تھے, اور شاعری اٹسلف سے ناواقف تھے. لٹری وہ زبان کے آدمی تھے, شاعری کے بھی نہیں تھے. تو میں انہیں 4 P's کہتا ہوں, فلسفی, پوئٹری, سائیکالوجی اینڈ فزکس. یہ 4 علوم بڑے امپورٹنٹ ہے اقبال کو دیکھنے کے لیے. اس کا وہ زمان و مکان تو ایسے کھپاتا ہے بار بار. ایک ہوتا ہے میر نے بھی کہا, غالب نے بھی کہا, یقیناً کہا, دونوں اقبال سے بڑے شاعر ہیں. مگر اقبال تو جیسے زمان و مکان کو جیسے فزسسٹ کی نگاہ سے نظم میں استعمال کرتا ہے, تو وہ تو اس دور میں پڑھنے والی بات ہے. یا اقبال کا مریخ پر جانا جاوید نامہ میں, وہاں جا کے کہنا کہ یہاں سے دھوئیں بہت, یہاں کی زمین پر دھوئیں نہیں اڑتے, یہاں پر ٹریڈ دینار میں نہیں ہوتی, یہاں پر موت زمین کی موت سے مختلف ہے, یہاں جسم روح میں ضم ہوتا ہے, روح بچ جاتی, جسم غائب ہو جاتا ہے. وہاں کی مختلف باتیں جو اقبال نے رکھی, وہاں کا پہلا آدم اور وہاں کا تصور ابلیس, اس کا نام بھی اقبال نے رکھا, فرض مرض کچھ ایسا. تو مریخ پر جانے کی بات, ستاروں سے آگے جانے کی بات, ستاروں پہ کمنڈ ڈالنے کی بات, اور پھر مادے کو جس طرح اقبال نے دیکھا, پارٹیکل کو, وہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, ابھی تک تو ہو ہی نہیں. ابھی میں نے کور کیا ہے, ابھی میں نے اپنے چینل پہ کور کیا, جہاں اقبال کہتے ہیں ذرے میں ہے شاید مکیں دل, یعنی پارٹیکل میں دل ہے, یہ پروبیبلسٹک ہو کر, اب یہ کازیشن میں نہیں ہے, کلاسیکل نہیں ہے, ادھر ہے تھوڑی دیر بعد ادھر ہوگا, نہیں بھی یہاں ہے, ہو سکتا ہے ادھر چلا جائے.
ذرے میں شاید مکین ہے. سر یہ تو کہیں وہ فلسفے کو شاعرانہ انداز میں بیان کرنے کی طرف شاید ہے. یا جیسے غالب ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا اب ہم نے دشت امکا تو کو. سر اسی سے متعلق ایک سوال یہ بنتا ہے کہ اقبال جو ہیں وہ فلسفیانہ شاعر تھے یا شاعرانہ فلسفی تھے؟ اچھا اختر عثمان صاحب سے ایک بات لے لیتے ہیں. انہوں نے بڑی پیاری بات کی, جیسے ایلیفنٹ ان دا ڈارک ہوتا ہے نا, کہ ہاتھی ہے اور لوگ اندھیرے میں دیکھ رہے ہیں, تو کسی نے پتھر ہے, کسی نے کہا پر ہے, کسی نے تو پائپ نو محسوم رہتی پڑی. اقبال کے ساتھ بھی ویسا ہوا. اقبال نے فلسفے کو علیحدہ دیکھے, شاعری کو مخصوص انداز میں. جیسے اگر ہم چلے جائیں مسجد قرطبہ, انتہائی زیادہ فلسفیانہ رنگ ہے. ساکی نامہ میں آئے تو مجھے لگتا ہے جیسے شاعرانہ عروج ہمیں زیادہ نظر آتا ہے. لفظ آسان ہے, بہاؤ تیز ہے, بہار آتے دکھا رہے ہیں کہ خیمے لگ گئے ہیں. بہار کا خیمہ کہاں لگتا ہے بھائی؟ تو یہی کچھ ساکی متائے فقیری سے ہوں میں امیر, میرے قافلے میں لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے. تو وہاں پہ مجھے وہ شاعر زیادہ لگتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے مختلف جہتیں ہیں, ہمیں حق دینا چاہیے اقبال کو کہ وہ اپنی مختلف جہتوں کو لوگوں کے سامنے رکھ سکے. اور اس میں کیا برا ہے؟ اگر گوئٹے نے کلرز کے اوپر کام کیا تو وہ تو اہل ہو گیا, نیوٹن نے ایسوٹیرکزم کے اوپر کام کیا, وہ تو اہل ہے. تو اقبال کا کیا جرم ہے کہ وہ نہیں کر سکتا؟ لیبنیز جو ہے وہ فلسفہ اور میتھ پر بیک وقت کام کر سکتا, اقبال نہیں کر سکتا. آئنسٹائن نظمیں لکھ سکتا, آئنسٹائن نے 400 نظمیں لکھی ہیں. یہ ہاں, لیکن اقبال کا جرم ہے نا نفرت ہے, بغض ہے. اتنا بغض نہ رکھیں. اور پھر مجھے ایک وہ ضرور بات کو پوچھتا ہے, یہ فلسفے میں ڈگری کر کیا فلسفی بنتے ہیں, تو افلاطون کا کیا بنے گا؟ ایک آدمی جو علم سے محبت رکھتا ہے اور علم کو نت نئے زاویوں سے دیکھنے کا ذوق رکھتا ہے, نئے زاویے اس کی طرف آتے ہیں. مطلب جتنا اقبال نے آدم کو یا کلاسیکل انداز میں آدم اور خدا کی یا ٹیمپورل اور پرماننٹ کی ملاقاتوں کے جو منظر پیش کیے, وہ فلسفی ہونے کے لیے کافی نہیں ہے, یا اس کو نئے انداز میں دیکھنے کے لیے ہو, اس سے بڑا فلسفی کا کیا کام ہے؟ سر کہیں نہ کہیں آپ کو نہیں لگتا کہ فلسفہ جو ہے, اگر آپ فلسفے کو شاعرانہ انداز میں پیش کریں گے تو فلسفے کی روح کہیں مر نہیں جائے گی؟ نہیں, اقبال نے اس کا جواب سے ریفلیکشن کی پہلی لائن میں دیا, فلسفے بوڑھے ہو جاتے ہیں اور شاعری جوان رہتی ہے. اقبال نے فلسفے کو جوانی کی چادر دی ہوئی ہے, کیونکہ شاعری کے طور پہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہیں نہ کہیں کمی کوتاہی رہ جاتی ہے نا بھائی. انسانی قلم سے لکھی ہوئی بات کبھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتی. کیا بات ہے, کون اقبال اور کون کوئی اور. مگر دوسری بات ہے کہ اقبال نے فلسفے کو شاعری کی لہر میں جوان رکھا ہے, ورنہ فلسفے کی کمی بیشی کیا ہوتی ہے کہ ذہن اس پر حکومت شروع کر دیتا ہے. شاعری کی بڑی بات یہ ہے کہ ذہن اس پہ حکومت نہیں کر سکتا, وہ ذہن کی گرفت سے نکلتی رہتی. کیونکہ ہم نے اتنا بڑا درخت نہیں دیکھا ہوا جتنا بڑا درخت وہ صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے, پابائی گل بھی ہے. اب احساس ہوتا ہے یار یہ محلے میں لگا ہوا صنوبر تو نہیں ہو سکتا, یہ کافی کو بڑا صنوبر ہے. تو شاعری ذہن کی گرفت کمزور رکھتی ہے مگر اس کو پینٹ کرتی رہتی. فلسفہ جو ہے ذہن میں سٹرکچرز قائم کرنے میں پیسو ہو جاتا ہے کہ ذہن اس کے اوپر حکومت شروع کر دے, پرانا پن آ جاتا ہے فلسفے. تو میرا سے اقبال نے بڑی خوبصورت خدمت کی. اور اب یہ دیکھیں سب کانٹیننٹ میں ایسے کون کر رہا تھا یا بعد میں کسی نے کیا اس کا نام لے دیں مجھے. میں نے کبھی زندگی میں کہیں کہا ہو کہ دنیا کا واحد فلسفی اقبال, دنیا کا واحد شاعر, یا آپ نے کبھی مجھ سے سنا کہ اقبال تو جی مجدد, اور میں تو ان باتوں کے خلاف بھی بولتا رہا ہوں. مقصد یہ ہے he was unique, وہ اپنی مثال آپ ہے. ہم نے آئنسٹائن پر, میں لوگوں سے کہتا ہوتا ہوں کہ بھائی وہ شیکسپیئر کے گھر نا اس کی نظم لٹکا دی گئی ہے اقبال کی, اس کے پیچھے بھی اقبال نے قبر سے نکل کے کوئی لابی کی ہوگی. دوسری بات آپ کے آگے رکھ دیتا ہوں, ای ایم فاسٹر 22 دفعہ اسے نامینیٹ کیا گیا نوبیل کے لیے. تو ای ایم فاسٹر نے کتنی بڑی بات ہمارے آگے رکھی کہ رابندر ناتھ ٹیگور کو تب جانا گیا مغرب میں جب نوبیل ملا, لیکن اقبال کی سلطنت اپنی شاعری کی وجہ سے قائم ہو چکی تھی. چھوٹے لوگ نہیں. فرڈیننڈ ماؤنٹ نے بھی ریسنٹلی بہت بڑی پرائم موور اپنی کتاب میں کہا کہ مغرب کے فلسفے اور مختلف لکھاریوں پہ شاید ایلیٹ کا بھی اتنا عبور نہیں تھا جتنا عبور ہم نے اقبال کو دیکھا. اس نے کانٹ بھی پڑھا, مارکس بھی پڑھا, کانٹ اس طرف کا, مارکس معیشت کا, اس کو بھی پڑھا. ہند میں آئے تو وشوامترا جی سے برتری ہری سے شروع کیا, جرمنی میں گئے تو گوئٹے کی مداحی میں آگے نہیں, اور پڑھے اوریجنل ورکس. اقبال کی تو پہلی کتاب بھی شاید جو ہے وہ علم الاقتصاد تھی. جی بالکل.
ایسے نما کہہ رہے ہیں مختصر کتاب چاہ سکتے. اکنامکس پر. اچھا سر، ابھی آپ نے اختر عثمان صاحب کے حوالے سے ایک بات کہی، تو اختر عثمان صاحب کا ایک کول کہہ لیں وہ بڑا ان دنوں وائرل چل رہا ہے، اور انہوں نے اپنے جو ہے وہ اپنی ایک ویڈیو میں جو ہے وہ یہ کہا کہ ایک غالب کے ایک شعر سے پورا اقبال نکل آتا ہے. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا ان کا یہ پوائنٹ جو ہے وہ اپریشیٹ کرنے کے قابل ہے، یا تسلیم کرنے کے قابل ہے، یا آپ اس کی مخالفت کریں گے؟ ایک بات، ہم نا بڑے عجیب سے کنزیومرس دور میں زندہ ہیں، ہمیں چیزوں کی ایگزیکٹ معلومات کا بڑا شوق ہے. ہم جب سے نا سائنسی دور میں زندہ ہے، آبادی اتنی ہوتی ہے، پیٹرول کا ریٹ اتنا ہے، شاعر جب گفتگو کرے گا وہ مبالغے میں کرتا. اختر عثمان صاحب سے آپ اکیلے بھی مل کے دیکھ لیں، وہ چائے کے کپ کی گرمائش کو ہو سکتا ہے جہنم کی گرمائش سے ملا کے دکھا دیں. تو شاعر ہے بھائی، اس کو اب وہ تم کو اللہ تمہارا کیا، یہ دیکھو یہ تو 40 ڈگری ہے. شاعر اس طرح کی زندگی کے لیے نہیں، شاعر ہمیں حقیقت سے بچاتے ہیں، حقیقت کے سپرد نہیں کرتے نا. حقیقت ہمارا قید خانہ نہ بننے دینے میں عام کام شاعروں کا ہوتا ہے. اختر عثمان صاحب کو میں اقبال پر سن چکا ہوں. میرے خیال سے اقبال کی بڑائی جب میں نے کسی کو محسوس کروانی ہو تو میں اپنے استاد مرشد احمد جاوید اختر عثمان صاحب پہ نام لیتا ہوں. اور چلیں اختر عثمان صاحب نے ٹھونسا نہیں ہے، نکالا. آپ اس بات کو تھوڑا اعداد سے دیکھیے، نکالا جو ہے تو انہوں نے تہذیب حافظ سے نہیں نکالا، انہیں وہاں سے نکلتا ہے، ٹھونسا نہیں ہے. یہ وہ بات ہے جو لوگ دیکھ نہیں پا رہے. اختر عثمان صاحب نے کہا ہے کہ نامکمل آدمی اقبال نہیں پرکھ سکتا، اور کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا اس نے غالب. اب یہ بھی تو اختر عثمان ہے، غالب پڑھنے کا پورا دعویٰ آپ کر سکتے ہیں، اب اقبال پڑھنے کا پورا دعویٰ نہیں کر سکتے. واہ واہ، یہ اختر عثمان صاحب کے الفاظ. جی بالکل بالکل 140% کے الفاظ. اور ناقص آدمی، نامکمل آدمی اقبال نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ اقبال اپنی بڑائی میں بہت بڑی شخصیت ہے. اچھا سر، آپ نے اپنی ایک ویڈیو میں جو ہے وہ میں نے سنا کہ یہ کہا کہ بانگے درا جو ہے اس کے آپ کہیں اگینسٹ ہیں، مخالف، کہیں کچھ آپ کے کلپ میں مخالف نہ کہیں، کم پڑھا، یا آپ اسے کہیں دوسری شاعری ان کی نسبت کے ساتھ کہہ رہے تھے؟ اصل یہ بات اچھا، بالکل خوبصورت آپ نے کہا، مکمل بات ہی، اصل بات ہی ہے. ہمارے جو دوست اقبال پر تیر اندازی شروع کر دیتے ہیں وہ بانگے درا میں پھنسے ہوئے، شکوہ جواب شکوہ، سیاسی نظمیں ہیں، بالکل شروع کی شاعر. تو میں انہیں کہتا تھا اقبال یار یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے نا کہ آپ میرے میٹرک کے نمبروں کے اوپر میری آج کی ذہانت پرکھیں. ذہین تو میں آج بھی نہیں، لیکن چلیں کچھ تو 10 قدم آگے آیا ہوں گا. تو وہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ اقبال کے ساتھ یہ زیادتی. اقبال کو بانگے درا میں پڑھنا ہے تو ان کی عقل و دل بہت اچھی ہے. مارچ 1907 زمانہ ہے بے حجابی کا بہت اچھی ہے. پھر بانگے درا میں ایک راز چھپا ہوا جو اس پہ میں غلط تھا، میں مانتا ہوں. وہ کیا سر؟ جس کو لگتا ہے اقبال ہندو دشمن ہے وہ بانگے درا کھولا. اس میں 5 نظمیں اپنے ہندو دوستوں پہ، یا یہ جو گایتری منتر ہے ہندوؤں کا اس کے مترجم ہے اقبال. اچھا جی آفتاب جو بانگے درا میں گایتری منتر کا ٹرانسلیشن ہے، موسٹ سیکرڈ منتر آف ہندوازم. یا اپنے دوست سوامی رام تیرتھ پہ بھرتری ہری پر نیا شوالا، نیا مندر نہ بنائے برہمن مل کے، یہ کم بات ہے. تو یہ بانگے درا والے اقبال ہے. لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے اقبال اردو میں وہ جیسے وہ نہیں کلارک جب سپرمین بن گیا وہ بالے جبری ہے، وہ آہستہ آہستہ جو ہے یار مجھے نہیں جب بھائی سمجھ آتی یار اکیلے اقبال نہیں ایسے میں نے تاریخ میں کسی آدمی کو ایسے الزامات سنتے نہیں دیکھا جو ہم نے اقبال کے متعلق سنا. تضاد ہے. میں نے کہا یار نام بدلتا تم کہتے اس میں بدلنے کی اہلیت نہیں تھی. میں خرم الہی یہ بات اچھی ہے، میں نے اس سے بہتر پڑھی تو میں اس کو ترک کر دوں گا یار، اس میں تضاد تھوڑی ہے. ویسے آپ کہتے ہیں ارتقا پسند بنو، جب کوئی بنتا ہے آپ کہتے ہیں تضاد کر رہا. یار اس نے بانگے درا لیٹس سے 1905 میں لکھی کتاب 1932 تک، 28 سال تھوڑے ہوتے ہیں بیچ میں یار، 25 سال. یہ زیادتی ہے اقبال. اچھا سر، اقبال کی ایک طرف تو شاعری ہے، دوسری طرف ان کے خطبات اور لیکچرز بھی ہیں. تو کہیں نہ کہیں مجھے یہ لگتا ہے، آپ کی رائے میں لینا چاہوں گا کہ اقبال نے وہ باتیں جو وہ مذہبی لوگوں سے اپنے ارد گرد کے جو ان کے یہاں ارد گرد کا کلچر تھا، جو مذہب سے ریلیٹ کرنے والے لوگ تھے، ان کے بارے میں اردو اور فارسی میں وہ باتیں کہیں جو ان کو سمجھانے کے لیے تھیں، لیکن جو باتیں وہ ان سے نہیں کرنا چاہتے تھے، تھوڑے پڑھے لکھے طبقے سے کرنا چاہتے تھے، یا انہیں ذرا تھا کہ
خوف تو نہیں مناسب لفظ ہوگا، تو کہ یہ جو ہے وہ اعتراضات آ جائیں گے یا کچھ اور اس طرح کی چیزیں جو انہوں نے خطبات میں یا لیکچرز میں اپنے کہی ہیں، دا ریکنسٹرکشن، ہاں اس پہ جو مجھے جنید بھائی اقبال کی شاعری زیادہ خطرناک ہے اگر آپ اس ٹرم میں کہہ رہے ہیں. بس پھر آپ کو بال جبریل کی 2 رباعیاں سناتا ہوں. آپ یا جاوید نامہ میں جب اقبال وشوامترا جی سے پوچھتے ہیں موت کیا ہندو جوگی سے، تو آپ بھی گھبرا جائیں گے بھائی کیمرے بند کرو یہ کیا بول دیا آپ نے. یا مجھے and I'm very sure about it، اقبال کی شاعری پیام مشرق کے شروع کے اشعار بہت خطرناک ہے. خطرناک نہیں مطلب کہ یعنی تو خطرناک عجیب ورڈ ہم دونوں نے میں نے بول دیا. میں نے ویری انارتھوڈاکس. ہماری عام عوام کے کان ابھی اس طرح کی باتوں کے لیے ٹیون نہیں ہوئے. صحیح. تو خطبات کے اوپر ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے کمنٹ کیا تھا، میں ان کے نام ذاتی نام وہ کسی سوڈو پروفائل سے، صحیح، تو مکمل ہو جائے گا جواب. انہوں نے کہا یہ ضدی انٹلیکچوئلز کے لیے اقبال نے انگریزی میں کچھ مہارت دکھائی تھی. اور مجھے یہ بات کبھی کبھی بڑی ہی خوبصورت لگتی ہے کہ اقبال نے یہ ساری باتیں، اب وہ جو ہے دوسرا چیپٹر کے پیر و گنگو کہتے ہیں میں اوپر جاتا تو کبھی واپس نہ آتا، یہ ظرف عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا کہ اللہ کو دیکھ کر واپس بندوں میں آ گئے. ہم اس بات کے شیخ جاوید نامہ میں ملتے ہیں، جگہ جگہ ملتے ہیں. اقبال کے یہاں جنت ایک آئیڈیا ہے، یہ بات ہمیں زیادہ لاؤڈلی، زیادہ افیکٹولی اور زیادہ تخیل کے ساتھ اردو شاعری میں کہ جنت ایک مکمل مقام ہے اور میں اس سے بچنا چاہتا ہوں. میں ایسا اللہ مجھے ایسی، فارسی میں لکھا اقبال ہے، میں نے اس کا ٹائٹل رکھا تھا دنیا میں ایسا کیا جو جنت میں نہیں، تو وہ مشکل ہے، مشکل کے بعد ملنے والا صلہ ہے، محنت کے بعد ملنے والا اجر ہے. اجر اور صلہ بہت بڑی چیز ہے. خواہش پر مل جانے والی چیز اقبال کو ناپسند ہے، جس کے پیچھے زور آزمائی نہ ہو اور جس کے پیچھے عمل نہ ہو. اقبال کے ہاں عمل ترک کرنے سے بڑی موت کوئی نہیں. اقبال کے ہاں خدا عمل ہے، ورب ہے. خدا ہر لمحے نئی طرح جلوہ گر ہوتا ہے. پوری کائنات بنا دینے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اونگ نہ آتی ہے نہ نیند، میں مصروف عمل ہوں، تخیل. اور پھر اقبال نے وہاں انگریزی میں بڑا اچھا لکھا کہ اس کی وہ ختم نہیں ہو سکتا، ورنہ وہ اللہ کی ڈیفینیشن بھی تو دیکھیں کتنی وسیع ہے کہ وہ ہر لمحے کچھ نیا بنا رہا ہے. صحیح. سر ہم پھر کمپیریزن کیسے کریں گے، موازنہ کیسے کریں گے خطبات کا اور شاعری کا؟ یہ اس کی نوبت ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں. مجھے یوں لگتا ہے کہ پھر وہی بات کہ وہ جو جیسے انٹلیکچوئل ایسیز ہوتے ہیں وہ آپ پڑھ لیں اور لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں I would ask people to invest on poetry، شاعری. مجھے لگتا ہے کہ ہم نا بہت کروڈ ہوتے جا رہے ہیں، ہم صرف سائنٹیفک جارگنز میں باتیں کرنے لگ گئے، ہم حقیقت کو بہت الگوریدم میں سمجھنے لگ گئے. وہاں سے اقبال کی شاعری زیادہ افیکٹو ہے لوگوں کے لیے اس دور میں. اچھا سر، اقبال پہ ایک بہتان کہہ لیں، الزام کہہ لیں، یا اعتراض ذرا مناسب لفظ ہوگا، وہ یہ ہے کہ اقبال جو ہے وہ عقل دشمن آدمی تھے، یا خرد دشمنی جو ہے وہ ان کی شاعری میں یا ان کے نظریات اور تصورات میں موجود ہے. اس سے متعلق آپ احمد جاوید صاحب نے بس بڑی ہی پیاری بات کی تھی، علم دوست آدمی عقل دشمن کیسے ہو سکتا. جس آدمی نے اردو کے مردہ لفظوں کو قبرستان سے نکال کے شاعری میں استعمال کیا. آپ نے آج جو کہہ رہے ہیں آئنسٹائن موسیٰ کی نسل کو زرتشت تحفہ ہے، جو کہہ رہے ہیں شیکسپیئر پڑھے بغیر آگے نہ جانا، جو کہہ رہے ہیں غالب کی قبر اور گوئٹے کی قبر کے اثرات اکٹھے دیکھ رہا ہے، جو آئنسٹائن کی کتابیں اپنی ذاتی لائبریری میں اپنے مرشد رومی سے زیادہ رکھتا ہے، اب وہ عقل دشمن ہے. مزاحیہ بات ہے نا. اب آتے ہیں جواب کی طرف. اس وقت بھی انٹونیو ڈومیسیو ہے، لوگ رینے ڈیکارٹ کی غلطی کو غلطی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں جو جذبہ ہے نا وہ اینٹی ریشنل نہیں ہوتا. یہ مغرب کو لگتا ہے کہ عقل ورسز ایموشن، یوں نہیں ہوتا بھائی، یہ ورسز انہوں نے سمجھا. ہمارا یہ ماننا ہے کہ جذبات اہل ہیں فیصلہ کرنے. جیسے میرے دوست ہیں بہت مشکل فیصلے پھنسے ہوئے تھے، میں نے کہا یار دیکھو اب عقل سے تو فیصلہ نہیں ہوگا، فیصلہ عموماً کریج سے ہوتا ہے. صحیح. کسی بھی قسم کا فیصلہ عقل اس کے وہ بنا لیتی ہے میٹرکس وغیرہ کہ دیکھ لو بھائی یہ فائدے نقصان. فیصلہ ایک پھر جرت مانگتا ہے. تو علامہ نے تو کہیں نہیں کہا کہ عقل یہ کر دو، عقل وہ کر دو. عقل بالکل دل جیسی ہے مگر جرت رندانہ نیست. وہ رندوں والی جرت اس میں نہیں. اور یہ بات عقل والے زیادہ جانتے ہیں کہ عقل ڈرپوک کر دیتی ہے اکثر انسان کو.
فیصلہ نہیں لینے دیتی. ڈپریشن بھی تو عقل میں ہی آتا ہے, انگزائٹی بھی تو عقل کی پیدائش ہے. یہ جو میں غلط کہہ رہا ہوں میری رہنمائی کر دیں. سر کہیں نہ کہیں حکمت عملی کا تصور بھی ہے, تو اس کو کیسے دیکھیں گے پھر؟ نہیں, حکمت عملی ہم سارا دن اب کر تو رہے ہیں نا. ان کاموں میں تو اقبال نے کبھی بھی نہیں کہا کہ عقل کو وہ دل کو استعمال بھی کرنا. برش تو ہم نے ادائیں ہاتھ سے پکڑ کے ہی کرنا ہے نا, وہاں تو کبھی نہیں کہا. اس نے بھی تو ایکسٹرا آرڈنری ایونٹس کے لیے کہا ہے. مجھے نہیں سمجھ, مجھے تھوڑا کچھ سمجھا دے بھائی کسی ہاں، یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ ایکسٹراڈنری ایونٹس کے لیے کہا. اقبال نے کب کہا کہ سائیکل چلاتے ہوئے عقل کو معطل کر دینا دل کو. مجھے وہ جگہ دکھا ایکسٹرا, میں کہ وہ جو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں, وہ حضرت ابراہیم کو جو ساری عمر آگ میں گرتے رہے, وہ ایک واقعہ تھا. وہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو ایکسٹرا آرڈنری ایونٹ ہے, when you کس بڑے انٹرپرنور, کس بڑے ایسٹروناٹ, کس بڑے سائنٹسٹ نے ہنچ نہیں لیے, کس نے نہیں لیا آپ. تو اس ہنچ کے اوپر اگر اس نے نظم لکھ دیا, اور اب یہی ہم مشرقی لوگ ہیں بھائی, ہم بھائی ہمارے ہاں دل وہ خون کے لوتھڑے سے زیادہ کیفیت ہے, وہ ہمارے لٹریچر میں 6000 سالوں سے چل رہا ہے بھائی, اسے ہمارے پاس رہنا. بہت خوبصورت. ہم آج کی جو ہے نشست اس کا پہلے حصے کو یہیں پہ جو ہے وہ اختتام اس کا کرتے ہیں, اور دوسرا حصہ جو ہے وہ ہمارا اسی یوٹیوب چینل پہ آپ ہماری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں, اور دوسرا جو ہے وہ ذرا مختلف ٹاپک کے ساتھ ہوگا. تو اس وجہ سے میں یہاں پہ اسی ٹاپک کو جو اقبال کے ذاتی تصورات اور عقائد اور نظریات کے حوالے سے تھا اس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. دوسری ویڈیو ضرور دیکھیے گا, وہاں پہ بھی آپ کو خرم الہی صاحب کی اسی طرح کی دلچسپ باتیں سننے کو ملیں گی, اور ہوپ سے آپ کو یہ پوڈ کاسٹ, یہ انٹرویو پسند آیا ہوگا. بہت شکریہ.